اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ تنویر قرآن اکیڈمی کا یہ مشن رواں دواں ہے۔ مشن کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ لوگوں تک اس کی تعلیم آگے بھجوانی ہے، آگے پھیلانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ ہم نے 4 جو لیسن ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ 4 لیسنوں کے بعد آج ہم 5ویں تختی کا آغاز کر رہے ہیں۔ 5ویں تختی جو کہ حروف تنوین کی ہے۔ پچھلی ہم نے حروف مفردات پڑھے، حروف مرکبات پڑھے، حرکات پڑھی اور حروف مقطعات پڑھے۔ اب یہ جو تختی ہے یہ تنوین کی تختی ہے، اس میں غنہ کرنا ہوتا ہے۔ اب تنوین کا لفظ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا ہے۔ حروف تنوین 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو حروف تنوین کہتے ہیں۔ اس تنوین کی تختی کو غنہ کرنے کی بچوں کو مشق کروانی چاہیے، بار بار کروانی چاہیے کہ کن لفظوں پہ غنہ ہونا ہے اور کن لفظوں پہ غنہ نہیں ہونا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ غنہ کن کن لفظوں پہ ہونا ہے۔ غنہ چند حروف ہیں جن پہ نہیں ہونا، وہ ہے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور لام را۔ یہ جو لفظ ہیں ان لفظوں پہ غنہ نہیں ہوگا، اور باقی جتنے بھی حروف ہیں ان پہ غنہ ہونا ہے۔ مفردات میں سے جتنے بھی حروف ہیں ان پر غنہ ہونا ہے۔ میں دوبارہ اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں کہ غنہ جن پر نہیں واجب ہوتا، جن پر نہیں لاگو ہوتا، وہ حروف ہیں حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، اور لاسٹ پہ ہے لام را۔ ٹھیک ہے جی۔ اور حروف غنہ کی آواز کیسے آپ نکال سکتے ہیں کہ جیسے کہ غنہ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے۔ غنہ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے، یا سیدھے انداز میں یہ کہہ لیں کہ غنہ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ آسانی کے لیے تنوین پر غنہ کرنے کا قاعدہ یوں بتانا چاہیے کہ تنوین کے بعد اگر وہی جو میں نے آپ کو رپیٹ کیے ہیں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور لام را میں سے کوئی حروف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، ادروائز باقی سارے حروف پر غنہ ہوگا۔ یہاں غنہ کیوں ہے اور یہاں غنہ کیوں نہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غنہ یہاں کیوں نہیں ہے، یہاں کیوں ہے۔ یہ پورا قاعدہ اسی طرح ہی ہے کہ جہاں بھی ان حروفوں میں سے کوئی حروف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہونا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ 8 حروف ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں بھی کسی بھی قرآن مجید میں نورانی قاعدہ میں جہاں بھی، کیونکہ ان لفظوں سے مل کے قرآن مجید کی تعلیمات آگے بڑھتی ہیں، تو یہ جو حروف ہیں ان حروفوں میں سے کوئی بھی حروف آ جائے تو آپ نے وہاں غنہ نہیں کرنا۔ اور ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے، تنوین، حروف تنوین کے بارے میں ہے کہ زبر کی تنوین میں الف کا نام نہیں لیا جائے گا، یعنی جب بھی کوئی 2 زبر جہاں آ گئی ہیں تو اس کے ساتھ اگر الف ہے تو اس کو پڑھنا نہیں ہے، الف نہیں پڑھنا، جسٹ لفظ کو پڑھنا ہے۔ جیسے میم کے ساتھ الف ہے نا، جہاں اب سٹارٹ کرنا ہے میم 2 زبر من، ایسے پڑھنا ہے، میم الف
کے ساتھ نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے جی. اور یہاں یا آئے گی اس کو بھی نہیں آپ نے الف کے ساتھ پڑھنا. تو آئیے ہم آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں. امید ہے کہ یہ آپ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں انشاءاللہ میں کل بھی آپ کو باتیں بتاؤں گا. تو انشاءاللہ ہمارا یہ میں آپ کو بار بار بتاتا رہوں گا تاکہ یہ بات آپ کو بھولے نہیں. یہ تھوڑی سی مشکل ہے سمجھنا اس کو کہ کیا کیا اس میں کرنا ہے، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ سمجھ نہ آئے. انشاءاللہ آج کا ہم جو سبق ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من. با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن. واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون. فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن. ثا دو زبر ثن، ثا دو زیر سن، ثا دو پیش سن، ثن سن سن. ذال دو زبر زن، ذال دو زیر زن، ذال دو پیش زن، زن زن زن. ضا دو زبر ضن، ضا دو زیر زن، ضا دو پیش زن، ظن ظن ظن. زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زن زن. سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن. صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، سن سن سن. تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن. دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن. آج کا ہمارا یہ ٹاپک اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ قاری صاحب جو ہیں وہ پورا نہیں پڑھتے، پوری سختی نہیں پڑھتے. میں آہستہ آہستہ پڑھانا اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہو. کوئی بھی حروف ہے وہ آپ اچھی طرح اس کو ادائیگی کریں اس کی، تو انشاءاللہ پھر ہی فائدہ ہے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا. ویسے تو آپ نے کئی لوگوں نے پڑھا ہے، کئی لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ روانگی کے ساتھ، یا جیسے اب پچھلے جس طرح بھی کسی نے پڑھایا، جس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا آرام سے یہ میں ایک دن میں ختم کر سکتا ہوں نورانی قاعدہ، یہ ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ میں پھر بھی جلد سے جلد اس کو اپنے پایہ تکمیل تک پہنچاؤں. اور آج ہمارا یہ سبق اختتام پذیر ہو گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.